بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت سنیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اپنے داہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، آسمان کے خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں روز نئی برکات عطا کرتا ہے۔ آج سے کلام کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ اب سب جانتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب کے آغاز ہی میں یسوع مسیح کی جلالی حالت بیان کرنے کے بعد 7 خط لکھے گئے، اور یہ خطوط 7 کلیسیاؤں کو لکھے گئے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کا نام یوحنا عارف لکھا گیا ہے، اور یہ یسوع مسیح کا وہ خاص اور پیارا شاگرد ہے جو زمینی زندگی کے دوران خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا اور بڑا یسوع مسیح کو عزیز تھا، اور اسے گواہی دینے، یسوع مسیح کی انجیل سنانے اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کی وجہ سے سزا ہوئی، اور سزا کالے پانے کی۔ میں آپ کو بھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ پہلا باب، مکاشفہ پہلا باب، اس کی 9ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں، خدا کے کلام، پہلی بات خدا کے کلام اور یسوع کی نسبت گواہی دینے کے باعث اس ٹاپو میں تھا جو پتمس کہلاتا ہے۔ یسوع مسیح کی گواہی دینے کے باعث یوحنا کو پتمس کے جزیرے میں قید کر دیا گیا، اور وہاں پر وہ بڑے دھیان و گیان میں زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن وہ کیونکہ خدا کا بندہ تھا، اس لیے وہ اس جیل میں بھی خدا کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے تھا، خدا کی رفاقت میں رہتا تھا، خدا کی عبادت میں رہتا تھا، خدا کے ساتھ اس کا بڑا زبردست کنیکشن تھا۔
باؤنڈنگ تھی، وہ ہر وقت رلک اس کو اپنے چاروں طرف محسوس کرتا، اور بے شک وہ زندگی قید کی تھی، لیکن وہ اس قید میں بھی اپنے زندہ خدا یسوع مسیح کو اپنے ساتھ محسوس کرتا تھا۔ اور ایک دن روح میں آ گیا، ایک دن خدا کا پاک روح اس پر بڑا گہرے سے نازل ہوا، اور وہ رویا دیکھنے لگا، وہ رویا جو خداوند یسوع نے خود اسے دکھائی، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم تک خدا کا کلام پہنچ سکے کہ آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر اخیر زمانہ میں کیا کیا واقعات ہوں گے، اخیر زمانہ میں کیا کیا مشکلات اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ مکاشفہ کے لکھوانے کا مقصد تھا، اور پہلا لیٹر لکھا گیا، پہلا خط جو جس چرچ کو لکھا گیا اس کا نام افسس کا خط ہے۔ افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھا گیا۔ عزیزو، افسس ایشیائی کچھ جو اس وقت ترکی کا علاقہ ہے وہاں پر موجود ہے۔ یہ 7 کلیسیاں، اور ان میں سے چند کلیسیاؤں کو میں نے ذاتی طور پر وزٹ کیا ہے۔ یہ جس چرچ کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، افسس کی کلیسیا، یہ چرچ میں اور آپ کی بوا تھی ترکی میں دیکھ کر آئے ہیں، اور یہ اس وقت کے علاقوں میں سب سے امیر علاقہ تھا، اور ایمان میں بھی کمال تھا، اور خداوند یسوع اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب غور کیجئے، اس کو تعریفی کلمات کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، اور ایک شکایت اس سے کی گئی ہے۔ میں آگے چل کے اس کی تعریف بھی بتاتا ہوں، لیکن آپ غور کیجئے کہ پہلے نمبر پر شکایت کی طرف آتے ہیں کہ یسوع مسیح کو افسس کی کلیسیا سے ایک شکایت ہے، اور آج کلام سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ شکایت آپ کے اور میرے ساتھ بھی تو نہیں ہے یسوع مسیح کو، کہیں یسوع مسیح ہم سے بھی تو یہ بات نہیں کہہ رہا جو 2000 سال پہلے افسس کی کلیسیا کو کہیں میرے چرچ، میرے گھر، میری کلیسیا کے بارے میں تو یسوع مسیح ایسے خیالات نہیں رکھتا۔ ذرا چوتھی آیت دیکھیے، دوسرے باب کی چوتھی آیت، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ شکایت کیا کی جا رہی ہے؟ تو نے محبت چھوڑ دی ہے، پہلی سی جو پہلی محبت تھی۔ اب تو میرے ساتھ اتنا وفادار نہیں رہا، اب تو میرے ساتھ اتنا محبت میں نہیں، پہلے تو بہت تھا۔ اس کا مطلب پہلے اصلی محبت ایک جذبے کا نام ہے، محبت ایک تڑپ کا نام ہے، محبت ایک جوش کا نام ہے۔ اور اب غور کیجئے، ہمیں جس شخص سے محبت ہوتی ہے، ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہماری ماں ہو، ہمارا باپ ہو، ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی۔ اب غور کیجئے، ماں باپ بچوں کے لیے کیا کیا سیکریفائس، قربانیاں دیتے ہیں محبت میں کیا لالچ ہوتا ہے؟ بچوں کی ترقی میں ماں باپ کا کیا لالچ ہوتا ہے؟ یہ تو کنفرم ہے نہیں ہے کہ یہ ترقی کر جائیں گے تو ہماری بڑی فکر کریں گے، یہ تو پکی بات ہے ہی نہیں ہے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بڑے ہو کر کامیاب ہو کر ہمارا خیال رکھے، کنفرم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ بچوں کو محبت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
خدا بھی ہم سے محبت رکھتے ہوئے ہم پر ہر نعمت کو، ہر برکت کو، ہر خوشی کو، ہر شرمندگی کو، ہر سلامتی اور جو کچھ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو ہم ایماندار نعمتوں سے بھرتے جاتے ہیں، محبت میں کم ہوتے جاتے ہیں، محبت کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، محبت کی بات چیت کم ہوتی جاتی ہے، اور ہم اور مصروفیات میں بڑھ جاتے ہیں۔ عزیزو، کلام میں یسوع مسیح ناصری افسس کی کلیسیا، چرچ آف افسس کو کہتا ہے کہ دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ 5ویں آیت کو ذرا پورا پڑھیں گے۔ بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تجھے سزا دوں گا، تیرے چراغ کو ہٹا دوں گا۔ سنیے، توبہ کا موقع اس وقت بھی تھا اور توبہ کا موقع اس وقت بھی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ توبہ کا موقع موجود ہے، لیکن پہلے ہم مانے تو صحیح کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے۔ ہاں، ہم پہلی سی محبت میں اب گرفتار نہیں ہیں، خدا کے ساتھ وہ محبت اب نہیں رہی۔ اب ہم خدا کے حضور اتوار کو بھی آنا ہمارا محال رہتا ہے۔ پہلے ہم جمعرات کو بھی آتے تھے، پہلے ہم ہر روز صبح بھی آتے تھے، پہلے ہم روز نائٹ سروس میں بھی آتے تھے۔ ہمارا دل کرتا تھا ہم روز خدا کے گھر میں جائیں، روز خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں، روز کلام پڑھیں، روز عبادت کریں، روز پرستش کریں، لیکن یہ محبت کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، اور اب یہاں تک آ پہنچی کہ اب اتوار کو بھی آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ سچائی ہے، یہ سچائی پر مبنی بات ہے کہ آپ اپنے ارد گرد، بلکہ میں تو اپنی کلیسیا میں جب نگاہ اڑاتا ہوں تو بہت سارے وفاداروں کے ساتھ بہت سارے ہیں جن کی محبت ٹھنڈی پڑتی ہے، اب آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ رشتہ داروں کے پاس جانے کے لیے نہ ٹھنڈ ہے، نہ حالات خراب ہے، نہ کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن چرچ یہیں پر اسی بات میں آنا ہے، 2 گلیاں 4 گلیاں چھوڑ کے تو ٹھنڈ بڑی لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے رشتہ دار کے ساتھ محبت کیا ہے؟ زیادہ ہے نا؟ پچھلے دنوں ایک فیملی تھی، وہ 2 ہفتے نہیں آئے، میں کہا کیا ہے؟ اچھا میری بہن دی کڑی دا بیاہ سی۔ کیسی محبت ہے؟ میری بہن دی کڑی دا اگو بچے دا بیاہ سی، تو میں کہا 15 دن لگتے کی کریے پھر رشتے داری۔ ان کی وہ بہن میری بڑی پیار کرتی ہے۔ او بھائی، ہمیں انسان کی محبت نظر آتی ہے، وہ خدا جو دن رات ہم پر اپنی برکتیں، اپنی محبت نچھاور کرتا ہے، وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کی کلیسے کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تو نے پہلی سی محبت کرتا ہے، تھوڑی تھوڑی محبت ہے، اتوار کو کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہدیہ بھی دے دیتا ہے، کبھی کبھی تو دعا گھر میں بھی کر، ایک کبھی کبھی والا جڑا معاملہ ہے نا، اور تو نے پرانی محبت چھوڑ دی ہے، پرانی باتیں تو نے چھوڑ دی ہے۔ سوچئے کہیں یہ بات یسوع مسیح کی حضوری سے میرے اور آپ کے لیے تو نہیں آ رہی؟ کہیں ہم تو ایسی حالت میں نہیں ہیں، کہیں ہماری حالت تو ایسی نہیں ہوتی جا رہی کہ ہم محبت میں یسوع مسیح کی حضوری میں کم ہو گئے ہیں، معیار کم ہو گیا ہے، جوش کم ہو گیا ہے، ملاقات کے لیے اب وقت ہی نہیں ملتا، اب اور بڑے کام ہیں۔ تو عزیزو، پہلی سی محبت کو
دوبارہ قائم کرنے کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ توبہ کر. پہلے سوچ کے گرا کہاں سے ہے اور پھر وہ پوائنٹ ریپیئر کر اپنی زندگی میں ریپیئر کیسے کریں گے؟ توبہ کر کے، اور پھر توبہ کر کے دوبارہ ویسے ہی کام کر جیسے پہلے کام کرتا تھا، ویسے ہی خدا کے حضور میں آ جیسے پہلے آتا تھا، ویسے ہی خدا کے حضور پیور ہو جا جیسے تو پہلے تھا. تو بحالی ہو جائے گی، برکت آ جائے گی. دنیا شاید جتائے اور ملامت کرے، لیکن یسوع مسیح باہیں پھیلائے آپ کا اور میرا انتظار کرتا ہے. میرے بیٹے واپس آ، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. بولے ہلیلویا. وہ تیار ہے، اس کے پاس سخت دل نہیں ہے، وہ شفیق خدا ہے، وہ شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے. آئیے ذرا تیسری آیت میں چلیں. شکایت تو ہے، تو اس کی حالت کیسی ہے؟ ذرا تیسری آیت میں دیکھیں، اس کے کام کی تعریف کی گئی ہے. تیسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ دوسری آیت سے دیکھتے ہیں، لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں. خدا کی نگاہ ہے، تیرا کام، تیرا صبر اور تیری مشقت، میں واقف ہوں اس سے. عزیزوں، خداوند یسوع سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو یسوع مسیح کو پتہ نہ ہو. میں تیرے کام، تیری مشقت سے واقف ہوں، تیرے صبر سے بھی واقف ہوں. سو یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے. اور پھر آگے تیسری آیت میں کہا گیا ہے، بلکہ اسی کو دوسری کو دوبارہ درمیان میں سے پڑھیں گے. اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. ہاں، تو نہیں بدی کو دیکھ سکتا. اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزمایا، اس بات کو جھوٹا پایا. ہاں، تیرے اندر ابیلٹی ہے کہ تو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکے، تو جان سکے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. تیرے اندر ابیلٹی ہے، تو باقیوں کو موقع دیتا ہے کہ تو پرکھ سکے. اور تو نے بہتوں کو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ہے نہیں، آزما کر جھوٹا پایا. کیا کمال کلیسیا ہے، زبردست ہے. اس کا مطلب ہے خدا کا روح ابھی ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. وہ جان جاتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے، کون غلط تعلیمیں دیتا ہے اور کون صحیح انجیل کی بات کرتا ہے. سو یہ عزیزوں بڑے بھید کی بات ہے. شکایت تو ہے لیکن تعریف بھی ساتھ میں کی جا رہی ہے. اور لکھا ہے تیسری آیت، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت. ہاں، کمال ہے، صبر بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے. اس کے پاس بہت سارے اچھے کام ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم اچھے ہیں تو پھر پورے اچھے ہو. خدا شاید آغاز میں ہمیں گندوں، گلیسوں اور بدی سے بھرے ہوئے کو گلے سے لگا دیتا ہے. ایک عادت تھا، اس نے کہا خداوند دیکھ، جب میں تیرے پاس پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بڑا ہی گناہگار تھا، میری زندگی میلی کچیلی تھی، میرے کام اچھے نہیں تھے، میں تجھ سے بڑا دور تھا، اور تو نے مجھے گلے سے لگا کر معاف کر دیا. اور اب جب میں تیرا ہوں، تیرا خادم ہوں، تیرے کام کرتا ہوں، اور اب تو میری چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتا. اب تجھے میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی لگتی ہیں. تو یسوع نے سے کہا بیٹا جب تو میرے پاس نہیں تھا
تو میں نے تجھے چنا اور اپنے پاس رکھ لیا، تیرے گند کو دھو دیا، تیری غلطیوں کو معاف کر دیا، تیری توبہ کو قبول کر لیا، لیکن اب تو میرے نام سے کہلاتا ہے، اب میں تیرے اور اپنے درمیان چھوٹی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ بولے ہے اب چھوٹی سی غلطی بھی برداشت نہیں ہے، اس لیے کیونکہ میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ غلطی، یہ گناہ، یہ جھوٹ پڑے گا اور تو مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تیری اور میری جو محبت عروج پر ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس محبت سے جو پہلی تھی اس میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے یسوع مسیح ہمیں بلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعلیم ٹھیک ہے، محنت اٹھاتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، لیکن عزیزو وہ محبت میں کم پڑ گیا تو یسوع مسیح کو فکر لگ گئی، باقی معاملہ ٹھیک ہے، یہ محبت کیوں کم ہوئی ہے؟ افسس کے چرچ دوبارہ سے محبت میں آ جا، دوبارہ سے اسی جوش میں آ جا، اسی خدمت میں دوبارہ آ جا، اسی کام کو دوبارہ سے کر، لیکن اس کام میں اس جوش کو حاصل کرنے کے لیے پہلے توبہ کرنا پڑے گی، پہلے معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر میں تجھے واپس اپنے پاس بلا لوں گا۔ تعلیم ٹھیک ہے، عبادت ٹھیک ہے، پرستش ٹھیک ہے، لیکن محبت ڈیپ لو نہیں رہا۔ اب یہ ڈیپ لو کیوں ضروری ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس ڈیپ لو کے لیے خدا کیوں فکر مند ہو رہا ہے؟ ذرا دیکھیے گا میرے ساتھ کرنتھیوں کے نام خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کرنتھیوں 13واں باب اس کی 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے، محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت تمام۔ ہاں اس نے کہا علم ہوگا تو چلا جائے گا، نبوتیں ہوں گی تو وہ ناقص ہے، وہ ہو یا نہ ہو کوئی معنی، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن محبت اگر ہے تو یہ قائم رہے گی اور اس پر کسی چیز کا غلبہ نہیں آئے گا، کیونکہ محبت کو زوال نہیں ہے۔ ہلیلویا! محبت کو شکست نہیں ہے، اور تیری میری تو محبت بڑی کمال تھی، یہ کم کیسے ہوگی؟ کیونکہ تیرے پاس علم زیادہ ہو گیا ہے، تیرے پاس دولت بھی زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں اور محبت نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ اس میں قائم رہیے، خدا کے ساتھ وفادار رہیے، اور محبت بڑھنی چاہیے نہ کہ کم ہونی چاہیے، محبت بڑھنی چاہیے۔ کلام میں ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، متی 24واں باب اور اس کی 12ویں آیت، متی 24واں باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بندیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ ہاں جی، اس محبت کے ٹھنڈے ہونے یا کم ہونے کی وجہ کیا بنی؟ بے دینی۔ ہمارا دھیان خدا سے ہٹ کر دنیا پر لگ گیا، ہم کامیابی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، ہم نے دولت کمانے کے پیچھے زور لگا دیا، ہم نے طرح طرح کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے
زور لگا دیا، ہم نے انسانوں کو خوش کرنے کا ٹھیکہ لے لیا، ہم نے ہر بندے کو خوش کرنا ہے، ہم نے ہر انسان کو، ہر رشتے دار کو خوش کرنا ہے، لیکن ان ساری باتوں میں بے دینی بڑھتی جاتی ہے، خدا سے دوری بڑھتی جاتی ہے، ہمارے اندر خدا کا خوف کم ہوتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب بے دینی عروج پر چلی جاتی ہے تو محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور اس کا آغاز خدا سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری محبت خدا کے ساتھ ٹھنڈی پڑتی ہے، پھر ہم خدا کے بعد انسانوں کی طرف آتے ہیں، ہم بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، ہم کسی کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک صرف میں ہوں، باقی سب کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ وجہ کیا ہے؟ بے دینی عروج پر آ جاتی ہے، ہم صرف اپنا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں صرف میں نظر آتا ہوں، ہمیں دوسرے نظر نہیں آتے۔ عزیزو، محبت میں تو انسان معافی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، محبت میں تو انسان برداشت بھی کر جاتا ہے، محبت میں تو انسان قربانی بھی دے جاتا ہے نا؟ قربانی ملی یونم 3:16 کیا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ہاں جی، کوئی محبت کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے کوئی دے دے۔ یہ محبت تھی آسمان کے خدا کی کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ محبت کو دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قربانی دیتی ہے، برداشت کرتی ہے، محبت کو سوال نہیں ہے۔ لیکن نفرت یہ سارے کام کرتی ہے۔ نفرت میں ہم دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، دوسروں کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، دوسروں کے خلاف ہم طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بے دینی چھا گئی ہے، محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ محبت کو میل ملاپ سکھاتا ہے، اور سب سے پہلے تو میل ملنا ہی چھوڑ دیتے ہیں نا۔ پہلے نمبر پہ ٹھنڈ کہاں سے نظر آتی ہے؟ ملنا ہی چھوڑو، دعا کرو، جو سب اسٹینڈرڈ بھی نہیں ہے، کیا ہے جی؟ اور ان کا گھر چھوٹا سا، اور ان کے بچے بڑے گندے، ناک بہرا ہوتا ہے، اور یار بولنے کی تو نیز نہیں، یہ نفرت بھری باتیں، یہ دوسروں کو نیچا دکھانے والی باتیں ہمارے اندر بھر جاتی ہیں، ایسے جیسے جیسے محبت ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے۔ عزیزو، آج کا کلام افسس کے لیے تھا، اور آج کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ تو ہے بڑا اچھا، تیری تعلیم بڑی اچھی، تیری پرستش، تیری عبادت بڑی اچھی، اور تو غلط تعلیم بھی نہیں آنے دیتا، لیکن یہ جو پہلی محبت ختم ہوئی ہے نا، محبت میں تو گر گیا ہے، تو نفرت میں پڑ رہا ہے، یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، تعلیم بھی خراب ہو جائے گی، پرستش بھی خراب ہو جائے گی، اور تو بالکل بربادی کے دھانے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کر۔ اگر ٹھنڈ آ گئی ہے نا آپ کی زندگیوں میں، تو آج ٹھنڈ کو نکالے بعد آپ کے بہن بھائی نا جو چرچ آتے تھے، ریگولر آتے تھے، انہوں نے جا کے تسی ملنا ہے، آ کے ان کو مل کر ان سے شیک ہینڈ کرنا ہے، کہنا چائے بناؤ۔ جب وہ چائے بنا کر آپ کے سامنے رکھیں تو آ کر ان کو بتائیے گا، کہنا دیکھو یار ذرا ہاتھ لگا کے دیکھو میں زندہ ہوں۔ وہ ہنسیں گے آگے، نہیں جی ایک جی گل، انہیں ہاتھ لگانے کے لیے دیکھو تو صحیح میں زندہ ہوں۔ اور جب وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے نا، ہاں آپ زندہ ہیں، دیکھو میں پچھلے 3 اتوار جو گرجے جانے مریا نہیں ہوں۔ اعلان کر لیجیے میں نہیں مریا، دیکھ میرا ہاتھ میں، اب میں زندہ ہوں۔
تے بہن تو کیوں نہیں گر گیا ہونڈے بھی تیرے لیے بالا بہت ہے تیرے لیے کیڑا عذاب نازل ہو گیا سانو تو کبھی نہیں کچھ ہویا اپا تو جا رہے ہیں اور برکت بھی لے رہے ہیں خدا کا شکر ہے کیا ہم نے دھند پہ ہوئے شادیاں چھڑ دیتے کبھی نہیں چھڑا کے وجہ کیوں کیونکہ رشتہ دار ہے جی ناراض ہو کر کے نہ کیکے چھڑ دے نہ کچھ مرغا چھڑ دے نہ چال کے چھڑ دے یا صرف گر جا ہائے مقصد ٹھنڈ بڑی کے آپ اور میں اس بے دینی کو چھوڑے بھائی اور دوسروں کو تھوڑا چکھائیں انہیں یہ کچھ نہیں ہوتا آؤ خدا ان کی حضوری میں آؤ خدا کے قدموں میں آؤ خدا ان کی حضوری میں آ کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے اور آپ جتنی قربانی کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں گے اتنی زیادہ برکت لے کر جائیں گے بولے اتنی زیادہ برکت آپ کو ملے گی ایک اور ورس دیکھیں گے آئیے ذرا یرمیہ دوسرا باب پرانے نامہ میں چلیں گے یرمیہ دوسرا باب اس کی پہلی دوسری آیت پر دیکھیں گے خدا کا کلام کہتا ہے پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ ہاں جی میں تو کہہ رہا جا اور جا کر بات کر کہہ اپنی بہن کو کہہ اپنے بھائی کو اس خاندان کو جو بڑا ریگولر خدا کی حضوری میں آنے والا ہے انہوں نے کہا تیری محبت ٹھنڈی ہوتی جانی ہے یہاں پر بھی خدا بھی یرمیہ کو بھیج رہا ہے کہ جا کر بنی اسرائیل کے یروشلم کے کان میں کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی ہاں جی یاد کروائیں ان کو یاد کروائیں کہ کیسے بدروہیں تیرے اندر اور تیرے گھر میں بھاگی پھرتی تھی کیسے غربت تیرے گھر کے اندر راج کرتی تھی کیسے لڑائیاں اور جھگڑے تیرے گھر میں بے روزگاری کا آبادگاہ تھی خدا کی حضوری میں جانے کی وجہ سے تو بچ گیا تو بحال ہو گیا تیرا خاندان بحال ہو گیا اور اب تیرے پاس وقت ہی نہیں ہے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے کان میں جا کر کہہ کہ تو میرے پیچھے پیچھے بیابان میں پھرتی تھی بڑی دعویدار تھی قوم لیکن اب محبت کدھر گئی اب تو اور خداؤں کے پیچھے باقی پھرتی ہے اب چلاکیاں تیرے اندر آتی ہیں اب تیرے اندر پتہ نہیں کون سی چیز نے بسیرا کر لیا ہے تو میرے ساتھ ملتی نہیں ہے بیابان میں تو میرے پیچھے پیچھے آتی تھی یہی بات ہے نا یہ نئے نئے جوڑوں میں یہی سین دیکھنے میں آتا ہے شادی نوی ہو گئے کن کی نئی شادی ہوئی ہے ایک سال میں کس کی شادی ہوئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال سب تو نواز اللہ 5 سال پرانا ہے اس تو ہوتے تو پھر بہت ہی آغاز میں دیکھیے شادی کا آغاز ہوا شادی ہوئی نوی مٹھاس ہی نہیں مکتی یہ جو بات ہے نا بات ہی اتنی میٹھی کہ جس میں صاحب نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں غصہ بھی کرنا ہے تو بڑے انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہیں میری بیوی ناراض نہ ہو جائے بیوی کہتی ہے کہیں میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے پر جو وقت گزرتا جاتا ہے جو وقت گزرتا جاتا ہے محبت ڈیوائڈ ہوتی جاتی ہے وہی دولہا جڑا پورے خاندان کے سامنے کھلو جاتا ہے میں بیاہ ایڈ نہیں کرانا ہے جے میرا بیاہ نہ ہویا جے میرا بیاہ نہ ہویا تو میں
पुट्ठा लटक जाना है, मैं छाल मार देनी है, मैं इंज कर देना है, मैं उंज कर देना है। ओए मोहब्बत ठंडी होने के बाद उनका डायलॉग ही बदल जाता है। याद रखिए, मोहब्बत कायम रहनी चाहिए। मैं एक बहुत सारे इदारों में पढ़ाता हूँ, तो एक इदारा है फादर क्राई, यानी कि बाप की पुकार। उसमें एक दफा मुझे मजमून पढ़ाने के लिए मिला, और मजमून था कि अपने बच्चों की मां से मोहब्बत करें। क्या जी? अपने बच्चों की मां से मोहब्बत करें। मैंने उस ऑर्गेनाइजर से कहा, मैंने यार सीधा भी क्या जा सकता है कि अपनी बीवी से मोहब्बत करें? नो 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 नो, बीवी से तो सारे मोहब्बत करते हैं, बीवी को तो सारे अच्छा जानते हैं। बात तो ये है कि जब बीवी मां बन जाए, जब उसकी उम्र वो जवानी वाली ना रहे, लेकिन तेरे अंदर जज्बा वही रहे जो आगाज में था, तेरे अंदर मोहब्बत वैसी रहे जैसी आगाज में थी कि ये पहले मेरी बीवी थी, मैं इससे प्यार करता था, अब ये मेरी बच्चों की मां भी है, मैं इससे डबल प्यार करूंगा। बोले Praise the Lord। मोहब्बत को कभी ठंडा ना होने दे, कभी ना ठंडा होने दे। मैं जब तक आपकी बाती को 10-15 वाली तारीफ ना करना आसान नहीं होता। यस, आप मेरा देख ले, हंसती रहती है, खुश रखता हूं। क्यों? ओ भाई, ये पहले मेरी बीवी थी, मैं इससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब ये मेरे बच्चों की मां बनी, इसके हिस्से में डबल प्यार आना चाहिए, इसकी डबल इज्जत होनी चाहिए, इसको डबल मोहब्बत मिलनी चाहिए। हालेलुया। साढ़े से मोहब्बत ठंडी पा जाती है, जी बाल बातें जाते ने, मोहब्बत ठंडी होती जाती है, तो फिर साढ़े डायलॉग ही मुकते हो जाते। मैनू जिन्हें लड़ लड़ मर जाइए ना, तू मेरे की मैनू तोहफा ही मिल गया, है ना? इधर वाली पार्टी भी इज्जत होती है। मैं ब्याह कराना फलाने के नाम, है ना, वो कोई भी हमारा रिश्तेदार में भाई भी हो सकता है, कोई भी हमें अच्छा लग सकता है, वक्त आया होता है ब्याह करना ब्याह करना ब्याह करना, तो ब्याह तो 10 साल बाद भी कहते मुझे बिना सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। Come on, church, इसका आगाज कहां से होता है? सुनिए, इसका आगाज कहां से होता है? हम इंसानों और रिश्तों से दूर होने से पहले खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा के कलाम से दूर हो जाते हैं, खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं, और जो खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर कम होती जाती है, हम इंसानों से भी वही रवैया इख्तियार करते चले जाते हैं। आओ आज खुदा के साथ मोहब्बत को कायम दोबारा करें, हमारे खानदानों में भी मोहब्बत बढ़ जाएगी। बोलते हैं हमारे खानदानों में भी मोहब्बत परवान चलेगी। फिर आप अच्छी यादें जो लड़ते रहते हैं ना, मैं अक्सर उन्हें समझाता हूँ, मैं कहता हूँ आपके बुढ़ापे के लिए या आपकी बड़ी उम्र के लिए आपके पास अच्छी यादें होनी चाहिए कि तुमने शादी पे क्या किया, कहाँ हनीमून मनाने गए, पहले बेबी पे क्या बरकत मिली, दूसरे बेबी पे क्या बरकत मिली, कहाँ गए कहाँ आए, और पहले 2-3 साल के लड़ मर गई है ना, लड़ाइयां मुकदियां ही नहीं है, तो फिर जाके कितने अंडरस्टैंडिंग होती है, उन्नी देर को उनकी जज्बाती ठंडे पै जाते हैं। बाहर आने जाने वाले बच्चे ही हो जाते हैं, और सारे ताड़े जज्बात बाहर अंदर जाने वाले फिरन टुरन वाले खत्म, फिर बालों के पैंपर ही नहीं भोगते, तो फोन ही आता है, हेलो पैंपर लेते आना,
10 سیکنڈ کی گل وہی جڑے 3 گھنٹے گلا کرتے تھے 10 سیکنڈ کی گل پیپر لیتے ہیں ٹن رات کو یہ بریڈ اور انڈے بھی لیتے ہیں ٹن بس اتنی کی گل بس کیوں بابا ٹھنڈی اب بات کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا وجہ شریف کیا کریں باتیں اچھی اچھی باتیں کیا کریں پیار بھری باتیں کیا کریں یہ محبت زندگی کے ساتھ بڑھنی چاہیے کب کی ہو کیونکہ ہم خود غرض ہو کر خدا سے محبت ٹھنڈی کر لیتے ہیں اسی لیے ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی رویہ کرتے ہیں آؤ آج محبت کو تازہ کریں ہیلیلویا ہیلیلویا اور پہلے نمبر پہ خدا کے ساتھ محبت کو بحال کریں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ تو نے پہلے سی محبت چھوڑ دی ہے توبہ کر اور واپس آ اور دوبارہ سے رشتوں میں وہی مٹھاس لا خدا کے ساتھ وہی مٹھاس واپس لا تو میں تجھے بحال کر دوں گا میں تیرے رشتوں کو بحال کر دوں کیونکہ محبت میں کیا آتا ہے ہم معاف کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کو پتہ ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم معافی نہیں دیتے میاں بیوی آپس میں معافی نہیں دیتے اور میاں بیوی کو دیکھ کر بچے معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو وجہ محبت نہیں ہے وجہ کیا ہے معاف کرنا شروع کریں گے اگر محبت آ جائے گی اگر آپ کے ان بٹوین لو آ جائے گا تو خدا بھی ایسے ہی ہے اگر ہم خدا کے ساتھ محبت کو بحال کریں گے تو سب سے پہلے ہماری معافی ہوگی ہماری خلاصی ہوگی اور پھر ہم اپنے گھرانوں کو ٹھیک کر سکیں گے عزیزو آؤ تابعداری خدا کے ساتھ شروع کریں اور یہ 14:15 کے اندر لکھا ہے ذرا یہ کہ ذرا محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے جو نا 14:15 شاباش اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے لو جی محبت کا اظہار کیا ہے محبت کا اظہار کیا ہے حکموں پر ہاں تابعداری اور اگر خدا کے ساتھ محبت ہے تو پھر تابعداری بھی ہوگی کہتے ہیں بڑا اقدار اور میری بڑی محبت ہے پر تابعداری کوئی نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں خدا چاہتا ہے کہ یہ محبت قائم ہو جائے اور ہم خدا کے حضور کر پائیں یہاں پر لکھا ہے کہ تو نکلیوں کی تعلیم کو نہیں مانتا بلام کی تعلیم کو نہیں مانتا اچھا کرتا ہے بھائی تو ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے جن سے میں نفرت کرتا ہوں اچھا کرتا ہے بدوں کو نہیں دیکھتا اچھا کرتا ہے لیکن محبت نہیں ہے محبت کم ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں بربادی کی طرف چلی جائیں گی میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں اور پھر آخری انعام کیسا مزیدار ہے ذرا واپس مین والے میں آئیے گا لکھا ہے 7ویں آیت ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا ہاں جی کون سا پھل یہ جس کو کھانے سے اما اور بابا آدم گناہ کرنے کے بعد جس پھل کی فکر پڑ گئی تھی نا خدا کو کہ کہیں یہ حیات کے درخت میں سے پھل نہ لے لے اور گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ نہ رہے اور پھر اس کے گرد تلوار والے فرشتوں کا پہرا لگ گیا تھا یاد آئی ادب کی بات
اگر آپ بحال ہوتے ہیں، اگر آپ توبہ کرتے ہیں، اگر آپ محبت کو اسی معیار پر لے آتے ہیں، اگر آپ خدا کی خدمت کو اور اپنے گھریلو معاملات کو اسی محبت کے معیار پر لے آتے ہیں، تو انعام کیا زبردست ہے۔ اس پھل جس سے آدم اور ہوا کو منع کر دیا گیا تھا، آپ کے لیے وہ پھل بحال ہو جائے گا اور آپ کو پیش کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا، آپ کو وہ پھل مہیا کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ محبت سے بھر جائیں گے تو یسوع مسیح آپ کے اندر آ جائے گا، اور یسوع مسیح آپ کے اندر آ جائے گا تو آپ کا مزاج بھی یسوع مسیح جیسا ہو جائے گا، اور یسوع مسیح کا مزاج کمال تھا، طرز سے بھر جاتا تھا۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں متی 22:37 کے اندر لکھا ہے، خداوند اپنے خدا سے سارے دل اور اپنی ساری جان اور ساری عقل سے محبت رکھ۔ خدا سے محبت ہوگی تو بیوی سے بھی محبت ہوگی، شوہر سے بھی محبت ہوگی، بچوں سے بھی محبت ہوگی، وہ محبت کرنے والا شخص بن جائے گا اور وہ محبت کرنے والی شخصیت بن جائے گی۔ عزیزو، نفرت کبھی بھی خدا کو پسند نہیں۔ خدا محبت کرنے والوں کو پسند اس لیے کرتا ہے کیونکہ خدا خود محبت ہے، خدا خود محبت ہے۔ اس نے محبت میں اپنا بیٹا دیا، محبت نے اپنے محبت، یاد رکھیے یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے پاس۔ باپ نے محبت میں بیٹا دے دیا، بیٹے نے محبت میں جان دے دی، اور پھر ہمیشہ کی زندگی بھی محبت میں گفٹ کر دی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ محبت ہی ہے جو خدا کو بار بار ہمیں معاف کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یسوع مسیح کی محبت دینے کا نام ہے، محبت لینے کا نام نہیں ہے، دینے کا نام ہے۔ سو اپنے رویے ٹھیک کریں، اپنی زندگی میں سے روحانی ٹھنڈک کو ختم کریں، اپنی زندگی میں سے یہ طرح طرح کی کمیوں کو دور کر کے معافی مانگ کر بحال ہو جائیں، اور خدا آج ہمیں دوبارہ ہمارے عہدوں پر، ہماری اسی رشتے کے اندر اسی مٹھاس کے اوپر بحال کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلی سی محبت کو جگائیں اور خدا کے ساتھ وفاداری دکھائیں۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں۔